باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المسدد ونذیرہ المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرمائے لیکن تسبیح کے دانے جس طرح ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں ایسے بیٹھے ہیں لہذا برائے کرم جتنا مزہ پیچھے بیٹھ کے لے رہے ہو اتنا ہی مزہ آگے آئے گا لہذا مہربانی ہے جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے جو اس کونے پہ ماشاءاللہ ینگ مین بیٹھے ہوئے ہیں ہاں رش ہو تو پھر آپ کونے اختیار کر لو کوئی بات نہیں ہے آج ہم ہیں ہی اتنے تو مل کے بیٹھیں زیادہ عزت بھی ہے اور زیادہ ثواب بھی ہے ہاں ماشاءاللہ مل کے تھوڑا سا آگے ہو جائیں یہ ینگ مین آگے ہو جائے تھوڑا سا کوئی بات نہیں چھوڑ دو وہ بیچارہ ویسے ہی پھٹا ہلتا رہتا ہے ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جو اپنے آپ کو بوڑھا تصور نہیں کر رہا وہ آگے آ جائے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نہیں یہ بہت چھوٹی آواز ہے کائنات میں جب جناب سکینہ دنیا میں آئیں سب سے پہلے جو انہوں نے منہ سے لفظ نکالا وہ اللہ اکبر تھا بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کائنات میں دو شخصیات ہیں ایک خود جناب سکینہ اور ایک سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے پہلا لفظ ماں نہیں کہا بابا نہیں کہا بچے آ کرتے نا شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور شہزادی سکینہ نے جن کی آج مجلس ہے اللہ اکبر کہا نعرہ تکبیر بہت شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت جتھے ہاتھ کھول کے نماز کے قبولیت میں شک نہیں رہتا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, खानवादा जनाब अबू तालिब पे बावाज़ बुलंद मिल के सलावत। अल्लाह। छोटा मौलवी हो, बड़ा मौलवी हो, जाकिर हो, सब ये कहते हैं कि कुरान मजीद की 6666 आयतें मशहूर, और कुरान मजीद में हर शय का इल्म है, कुरान मजीद में हर शय का हल है, कुरान मजीद में हर शय का तज़किरा है। जब हर शय का तज़किरा है तो अगर एक आयत को एक मसले का हल माना जाए तो फिर 6666 मसले हल होंगे, बाकी रह जाएंगे ना। और जबकि बाकी पूरी कायनात मसाइल से भरी पड़ी है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक एक खानदान के 6666 से ज्यादा मसाइल होते हैं, और इस 7 अरब दुनिया में कितने मसाइल होंगे जो कुरान दावा करता है कि मेरे पास उनका हल है। जब उनका हल है तो फिर मासूम की हदीस अब समझ में आ जाएगी। मेरे मौला फरमाते हैं कि कुरान मजीद की एक आयत के 70 मानी हैं। एक ही लफ्ज असगर के लिए भी इस्तेमाल होता है, अकबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में लफ्ज़ जमल जो आया है, लफ्ज़ जमल के 14,000 मानी हैं। लफ्ज़ ऐन आंख को भी कहते हैं, ऐन हकीकत को भी कहते हैं, ऐन चश्मे को भी कहते हैं। ये जो आंखों पे चश्मा लगाते हैं इसे भी ऐन कहते हैं, जो पानी का फूटता है चश्मा उसे भी ऐन कहते हैं। 14,000 मानी है लफ्ज़ ऐन के। तो इसलिए मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, अनज़लहु वल्लज़ी अनज़ल सकीनता, वो अल्लाह जिसने खास सकीना को नाज़िल किया। मौलवियों ने तर्जुमा किया है, सब मौलाना साहबान ने तस्कीन, वह उसी आयत को आगे बढ़ाऊंगा जो मैंने पिछली मजलिस पढ़ी थी। ठीक है, तो साहब ज़रा पिछली मजलिस में वक्त इतना ही था कि जो जल्दी से समेट लिया जाता, तो मैंने भी कोशिश की और 2-2 मिनट करके आगे नहीं बढ़ा। मैं आज तो पूरी मजलिस पढ़ सकता हूं ना। ये दाईं साइड वालों ने हाथ जुबान नहीं हिलाई, क्या नाराजगी है मजलिस से कुछ? भाई पूरी पढ़नी चाहिए ना। अच्छा तुसी भी राजी हो, पीछे सौ रहे ने बंदे यार, अल्लाह आपको सलाम। कुरान मजीद का सूरा फतह आयत नंबर 4, 5, 6 3 आयतें पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा और शहजादी सकीना के फजाइल। मैं कसम उठा सकता हूं मिंबर पे बैठ के कि ये जो शख्सियात हैं औलादे हुसैन, जो मासूम 14 मासूमों में शामिल नहीं बल्कि हमारे अकीदे में तो मासूम है ना, बीबी सकीना भी मासूमा है। ठीक है, एक मासूम बिलफेल और बिलकुव्वा होता है, यानी अल्लाह ने उसे मासूम बना के भेजा, वो 14 है। एक मासूम बिलफेल भी हैं, कुव्वत में अल्लाह ने उनको नहीं लिखा मासूम, लेकिन वो बिलफेल है। उन्होंने कोई ऐसा काम जिंदगी में नहीं किया जो गैर मासूम करते हैं। तो वजह रहा था में वह अनज़ल सकीना, तो ये जो सकीना अलिफ लाम के साथ है ये मारफा है, ये खास सकीना अल्लाह नफ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना, मोमिनीन के दिलों में, लियज़दादू ईमानन, ताकि वो मोमिन इस सकीना के आ जाने के बाद अपना ईमान बढ़ाए, मा ईमानिहिम, जो उनके पास पहले ईमान है। पहले वो मोमिन हैं, पहले मोमिन हैं, उनके पास ईमान है, तो जब सकीना आएगी उसकी वजह से उनके ईमान में और इजाफा हो जाएगा।
وہ خاص یا اچھا اب وہ ایمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو مومنوں کے پاس ایمان ہے انویزیبل شے ہے، اور یہ انویزیبل شے جو ہے یہ کبھی کبھی پرسن سائی بھی ہو جاتی ہے۔ جب پرسن سائی ہو جائے تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ ہر مومن کو یاد ہے جنگ خندق میں اللہ کے رسول نے کس کو ایمان کہا؟ توجہ حضرات کرام، اللہ کے رسول نے کس کو ایمان کہا؟ برز الایمان الی الکفر کلہ، برز الایمان کلہ، پورے کا پورا ایمان جو کل کو کل کا ایمان ہے وہ کل کے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کس کو کہا؟ علی مولا کو۔ تو علی مولا مومنوں کے دل میں ہے نا، جس کے دل میں علی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہو سکتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو جس کے دل میں علی ہے کل ایمان، اس کے باوجود بھی سکینہ ایسی طاقت ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگرچہ علی ہے، جب سکینہ آ جاتی ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے سکینہ ایک ایسی پاور ہے، سکینہ سکون تسکین، کس کے لیے تسکین؟ حسین کے سینے پہ سونے والی۔ اور حسین کون ہے؟ نفس مطمئنہ رکھنے والا، نفس جس کا پہلے نفس مطمئن ہے، اس کے لیے بھی جو تسکین بنے۔ اگر وہ مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرے تو پھر شک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ حسین جیسے مطمئن نفس رکھنے والے کے بھی نفس کو اطمینان دے رہی ہے۔ درود پڑھ دیں مل کے محمد البدر اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ ہے وَلِلَّهِ جُلُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے لشکر جو ہیں یہ اللہ کے لیے، زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، اسے پتہ ہے، اسے خود علم ہے کہ سکینہ کو کہاں نازل کرنا ہے، اور وہ حکمت بھی جانتا ہے جس دل میں رکھوں گا وہاں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ہر مسلمان سکینہ کا نام سنتا ہے نا، لیکن ہم جب سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور جب کمینہ سنتا ہے تو اس کی محبت نہیں بڑھتی، وہ مذاق پہ اتر آتا ہے۔ اب اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، یہ اللہ نے سکینہ کو نازل کیوں کیا؟ لے یدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ جن کے دل میں اللہ نے سکینہ کو نازل کیا ہے انہیں اللہ، ان مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی اللہ جنت میں داخل کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور میں نے مجلس پڑھی جب پچھلی، تو میں نے دو چار ترجمہ کچھ اور بھی میں نے آیتیں پڑھی تھی، تو مجھے کسی مومنہ نے یا کسی مومن نے فون کیا، انہوں نے کہا آج کی مجلس کوئی وہ اتنی مزیدار نہیں۔ میں نے کہا بالکل میں بھی سمجھتا ہوں، وہ مجلس کے واقعی نعرے نہیں ہوئے، اتنا سلسلہ نہیں ہوا۔ کہا یہ مجلس تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں یا میں بھی پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ یہ قرآن کا بیٹھ کے ترجمہ کرنا کوئی بات ہے کرنے والے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں بھائی، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی کوئی مومن ہے جو پڑھ سکتا ہے آج قرآن؟ بھائی نہیں پڑھ سکتا ابھی، سارے پڑھ سکتے ہو، سارے قرآن پڑھتے ہو، سارے پڑھتے ہو، ہر روز قرآن پڑھتے ہو اور 5 دفعہ پڑھتے ہو۔ کوئی مومن ایسا ہے جو نماز چھوڑے؟ جب نماز نہیں چھوڑتے تو نماز میں الحمد پڑھتے ہو نا، تو الحمد قرآن ہے یا قرآن سے باہر ہے؟ قرآن کا آغاز اور قرآن مجید میں شامل ہے، تو ہر مومن پڑھتا ہے نا۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائیں بائیں ضرور دیکھے، جو نماز پڑھتا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ مل کے آواز سے بولے صلوات پڑھ دیجیے۔ اچھا میں گزارش کر، پھر میں نے کو نقطہ گزارش کیا تھا، اور واقعی یہ حدیث میں الفاظ ہے، نجمتو صدر الحسین، بی بی کے لیے ایک شعر ہے، شہزادی سکینہ حسین کے سینے پر چمکنے والا ستارہ ہے، اور حسین کے سینے کی شفا ہے۔ آج میں ایک ایسی روایت بیان کروں گا، جتنی میری خطابت ہے، جتنا میں نے دین پڑھا ہے، میری دین کی ساری تعلیم ایک طرف اور وہ روایت اتنی پر لطف ہے وہ ایک طرف، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ہے۔
میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے موتی، ایسے ایسے ہیرے، ایسے ایسے جوہر علماء کرام نے اپنی قلم سے کتابوں میں بھر دیے ہیں، اور ہم بہت کتاب سے دور ہیں۔ برکیف ترجری تحت ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہو رہی ہیں، اور اگلا جن کے پاس سکینہ ہے، اللہ انہیں انعام کیا دے گا؟ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو سکینہ کے آ جانے کے بعد نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مومنین کے گناہوں کو جب سکینہ ان کے دل میں نازل ہو جائے گی تو اللہ سکینہ کے آنے کے بعد ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور نیکیوں میں کیوں نہ بدل دے، سکینہ بیٹی ہے حسین کی، اگر ہور جیسا بالکل گناہوں میں لت پت بھی آ جائے تو ایک آنکھ کے اشارے سے ہور علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سکینہ کے آنے سے جو حسین کے دل کی تسکین ہے، ایک تو مومن کو جنت میں داخلہ ملے گا، دوسرا مومن کے لیے کیا ہوگا؟ جتنے گناہ ہیں مومن کے وہ مٹ جائیں گے، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، جب یہ سکینہ آ جاتی ہے تو یہ مومن جس کے پاس ہے، یہ مومن کے لیے اللہ کہہ رہا بہت بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے، عظیم کامیابی ہے۔ یہ سکینہ کا مومن کے دل میں آ جانا یہ عظیم کامیابی ہے۔ پوری کائنات چل کے دیکھ لو، اور جب نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد کوئی اور ایسا نہیں ملے گا جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے، صرف ایک کنبہ، ایک فرقہ، ایک ٹولہ، ایک امبو، ایک گروہ ایسا ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی انگلی اٹھاتا ہے، کربلا کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے یا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کنت معکم فیا لیتنی، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں کامیابی ایسی حاصل کرتا جیسی حسین اور اصحاب حسین نے حاصل کیا۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی محبت دل میں آ جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور اگلا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہ سکینہ جب آتی ہے نا، مومن کے تو دل میں اضافہ ہوتا ہے نا ایمان کا، اور منافق پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور منافقہ پر عذاب نازل ہوتا ہے، اور مشرک اور مشرکات کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ الظنین باللہ ظن السوء، اور یہ وہ لوگ ہیں منافق اور منافقین اور مشرک اور مشرکات جو اللہ پر بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب نازل ہو جائے گا۔ ولعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وعد لہم عذابا جہیما، اور اللہ ان کے لیے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے، اور یہی برا ٹھکانہ ہے۔ خدا قسم اب اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ اللہ ان پہ لعنت بھیجے گا، اور وہ اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں، اللہ کو کمزور اپنے اندر وہ گمان کرتے ہیں، اور کسی کو شاید پتہ چلتا نہ چلتا۔ تو جب یہی جنگ خندق ہوئی، خندق ہونے کے بعد میرے مولا کائنات جب خندق پار کر کے گئے اور اس لانتی کا جو عمر ابن عبد ود تھا اس کے 2 حصے کیے اور اس کا سر کاٹا، سر کاٹ کے اس کے گردن پہ پکڑا ہوا علی ابن ابی طالب نے، چلتے بھی آ رہے ہیں اور چلتے چلتے اس کے چہرے کو دیکھ کے، رسول کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں تو وہی ہے نا جو اللہ کو بڑا کمزور سمجھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو مومنین کرام یہ سکینہ، اور مولا کا فرمان بھی نا، مولا نے شعر بھی بڑا مشہور شعر مولا کا کہ واللہ امری، مجھ حسین کو اپنی عمر کی قسم ہے، مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، ما احب البیت ما فی رباب والسکینہ، میں حسین اس گھر کو پسند ہی نہیں کرتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ رباب، میں حسین اس کو پسند نہیں کرتا، اس گھر کو، اس میں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ اور یہ لفظ جو ہے نا، اصل میں ہم بہت سی غلط لفظ بول جاتے ہیں، پروننسیشن ہماری غلط ہوتی ہے۔ رباب، رباب جو ہے یہ میوزک کا ایک کنسٹرومنٹ ہوتا ہے، میوزک کا کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے یہ میوزک بجتا ہے۔ رے کے اوپر زبر ہے، رباب، اور رباب کہتے ہیں سفید بادل کو۔
توجہ، ایک چھوٹی سی میں خوبصورت فضیلت، ابھی فضیلتیں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، ایک دو چیزیں آپ سے ہم نے بیان کروں گا کہ رباب کہتے ہیں سفید بادل کو، اور سفید بادل کی خاصیت ہے جب بھی برستا ہے رحمت ہی برساتا ہے۔ کالے بادل سے بجلی کڑکتی ہے، سفید سے نہیں۔ اور جناب سکینہ کی ماں رباب ایسا ایک سفید بادل ہے، جب بھی اس نے عنایت فرمائی رحمت کی عنایت فرمائی۔ وہ کیسے؟ کسی کو اولاد چاہیے ہو، کسی کو بیٹی چاہیے ہو، کسی کے رزق میں اضافہ نہ ہوتا ہو، یہ رباب کی جوڑی کی منت مانو۔ درود پڑھ دے مل کے محمد البیت محمد محمد۔ تو جناب رباب کا ایک غلام تھا، اور جب شہزادی کی شادی ہوئی، مولا کائنات کی زندگی میں شادی ہوئی تھی، اور جب شادی ہوئی تو یہ غلام بھی ساتھ آیا تھا، جسے جہیز کہتے ہیں، جہیز کے ساتھ ہی غلام بھی آیا تھا۔ اور جب مولا مکہ سے جا رہے تھے مدینہ، اور مدینہ سے مکہ آئے، اور اس کے بعد پھر کربلا جا رہے تھے، اور مدینہ سے جب مکہ آ رہے تھے اس وقت بھی، اور مکہ سے جب کربلا جا رہے تھے اس وقت بھی وہ ساتھ تھا۔ اور وہ دوڑ کے مولا کے پاس گیا اور کہتا مولا میں جو ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ سواری نہ رکھوں، میری سواری اگر آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ چلے مولا تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، تو میرے ساتھ اپنی سواری کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ توجہ حضرات گرامی۔ اور میرے مولا جب یہ پوچھا کہ تو کیوں رکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے مولا میں جیسے ہی آپ کی سواری کے قریب آتا ہوں آپ منہ سے کچھ گنگناتے ہیں، مجھے سن کے مزہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا راستہ میں وہ آپ کی گنگناہٹ سنتا رہوں۔ مولا پوچھتے ہیں وہ تمہیں پتا ہے میں وہ پڑھتا کیا ہوں؟ سرکار پتا ہے نا آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں پورے سفر میں قرآن کے منہ سے قرآن سنتا رہوں۔ جب یہ کہا کہ میں قرآن کے منہ سے قرآن سنوں تو کہا اے بندہ خدا تجھے پتا ہے مجھے حسین کو کب مزہ آتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے کب مزہ آتا ہے، تجھے اجازت میں دے دیتا، ہاں تو آ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ تو رباب کے ساتھ آیا ہے تجھے منع نہیں کر سکتا، تو میرے گنگنانے پر تجھے مزہ آتا ہے، اور جب سکینہ گنگناتی ہے مجھ حسین کو مزہ آتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب سکینہ گنگناتی ہے تو میری 4 سال کی سکینہ قرآن پڑھتی ہے، ایسے پڑھتی ہے جیسے میری ماں فاطمہ قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ، مجھے میری ماں فاطمہ یاد آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد، مجھے میری ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے، میں سکینہ کو دیکھتا ہوں میری ماں فاطمہ یاد آتی ہے، میں سکینہ کے پاس بیٹھتا ہوں مجھے میری ماں فاطمہ یاد آتی ہے۔ بس آخری روایت اور نہیں، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ 10 چیزیں لے کے آتا ہے، یہ روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں پڑھ دوں؟ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ویسے بھی بہت مشکور ہوں آپ حضرات کا، خصوصاً بریڈ فورڈ کے مومنین کا، حسینیہ کے مومنین کا، اور جو جتنے بریڈ فورڈ کے مومنین، کیونکہ میں بار بار پڑھتا ہوں، آپ مجھے بڑی توجہ سنتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کے گھروں میں بھی خیر و عافیت فرمائے، اور اللہ یہ مجھے بھی اس طرح کی قوم کی خدمت کی توفیق دیتا رہے مالک۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے، میں نے آج روایت پڑھی، میں بڑا حیران ہوا، رات کو پڑھی، پھر اس کو پڑھا، پھر پڑھا، ابھی پھر پڑھ کے آ رہا ہوں کہ وہ روایت انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ 10 چیزیں لے کے آتا ہے۔ مولا کی شادی تو پہلے ہو گئی تھی نا سرکار امیر کائنات کے زمانے میں، اور اولاد جو ہے نا وہ لیٹ ہوئی، وہ بھی کبھی زندگی میں بتاؤں گا کہ لیٹ کیوں ہوئی۔ جناب سکینہ کا ظہور لیٹ کیوں ہوا، اور جناب علی اصغر کا ظہور بالکل کربلا کے قریب کیوں ہوا، مدینہ چھوڑنے سے صرف 18 دن پہلے، جب مولا نے مدینہ چھوڑا 18 دن کے تھے علی اصغر، یعنی کیوں اتنی قریب ہوا جبکہ شہزادی کی عمر مبارک سب بیبیوں سے بڑی بیوی ہیں، اور حسین کو پیار بھی اتنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ تمہارا گھر ہے، اگر تم گھر میں رہتے ہو تو یقیناً ہر انسان گھر میں رہتا ہے، اور پھر قرآن نے گھر میں بہت ساری تعریف کی گھر کی، کہ اونٹ کے بالوں کا بھی گھر ہوتا ہے، یہ کہا، اور مکڑی کے جالے کا بھی گھر ہوتا ہے، لکڑی کا بھی گھر ہوتا ہے،
انسان اپنے بال اتار اتار کے اس کو بھی پٹیاں بنا بنا کے اس کا بھی گھر بنا سکتا ہے. گھر کے بہت لمبی چوڑی کی, جیسا بھی تمہارا گھر ہے, اس گھر میں جب تم رہتے ہو تو میں حسین تب وہاں آؤں گا جب تم اس گھر میں رباب اور سکینہ کا تذکرہ کرو. اور حسین فرماتے ہیں میں آتا ہوں ہر گھر میں. برکیف 10 چیزیں انسان لے کے آتا ہے. 4 ماں کی طرف سے اور 4 باپ کی طرف سے, 2 اللہ کی طرف سے. 10 چیزیں. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں اگر ہم کسی وہابی کے سامنے کریں تو یہ کہ یہ بھی شرک ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ حدیث پیغمبر ہے کہ انسان 10 چیزیں لے کے آتا ہے. جیسے دنیا میں آتا ہے 10 چیزیں لے کے آتا ہے. 4 ماں کی طرف سے اور 4 باپ کی طرف سے اور 2 اللہ کی طرف سے. ماں کی طرف سے جب انسان آتا ہے دنیا میں تو خون جو انسان کے اندر ہوتا ہے یہ ماں کی طرف سے آتا ہے. گوشت ہاں ماں کی طرف سے. پٹھے جو انسان کے اندر پٹھے یعنی کہ جو مسلز اور رگیں یہ ماں کی طرف سے. 4 چیزیں ماں کی طرف سے. اور زمانے میں پوری زمانے میں یہ غلط بات چل گئی ہے کہ جناب فلاں بندہ فلاں بندے کا خون ہے. خون باپ کا نہیں ہوتا, خون ماں کا ہوتا ہے. توجہ, اس بات کا رزلٹ بڑا خوبصورت ہے. خون باپ کا نہیں ہوتا, خون ماں کا ہوتا ہے. ماں اپنی ہڈیوں کا رس پلاتی ہے نا, اور 2.5 سال میں اتنا دے دیتی ہے پوری زندگی میں وہ ختم نہیں ہوتا. اس خون سے گوشت بنتا ہے, اسی سے پٹھے بنتے ہیں, اسی سے رگیں بنتی ہیں. یہ 4 چیزیں تو آتی ہیں ماں کی طرف سے, اور باپ کی طرف سے ہڈیاں, یہ بال, کھال. ایک چیز میرے ذہن سے نکل رہی شاید ابھی آ جائے, ایک ہڈیاں, کھال اور بال. ہاں نا, وہ یہ باپ کی طرف سے. ایک چیز نکل گئی دن میں, شاید ہو سکتا ہے ابھی آ جائے. 4 چیزیں باپ کی طرف سے اور 4 چیزیں ماں کی طرف سے. بہرحال خون کدھر سے آتا ہے؟ ماں کی طرف سے. ہاں باپ کی طرف دماغ آگے چیز. باپ کی طرف سے ہڈیاں, کھال, بال اور دماغ. یہ باپ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ عقل اور روح. اب جو چیز جدھر سے ملتی ہے وہ ویسا اثر اس میں رکھتی ہے. اللہ کیونکہ خود نظر نہیں آتا, اس نے وہ 2 چیزیں دی جو نظر نہیں آتی. یا علی یا علی یا علی یا علی حیدری. اللہ نے 2 چیزیں انسان, نہ عقل نظر آتی ہے نہ ہی روح نظر آتی ہے. روح بھی اپنا کام پورا کرتی ہے, عقل بھی اپنا کام پورا کرتی ہے. بس مومن کرام جہاں لطف لینا ہے اس روایت کا کہ خدا کی قسم یہ دیکھیے کہ پوری کائنات میں جو بچہ بھی ماں کا دودھ پیے گا اس میں ماں کے دودھ کی وجہ سے خون پیدا ہوگا. اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات میں سے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا, حتیٰ کہ جناب فاطمہ الزہرا کا دودھ بھی نہیں پیا. یہاں لطف ہے. بی بی کا دودھ اس لیے نہیں پیا کہ یہی حسین کا لہو کربلا میں بکھرے گا, اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں فاطمہ کے لہو پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے. میں نے روایت پڑھی, میں نے بار بار پڑھی, روتا رہا بیٹھ کے
کہ مولا تو اب سکینہ میں ہڈیاں تو باپ کی طرف سے نا، بال بھی اور کھال بھی. امام کو پتا تھا نا کہ یہ جو سکینہ ہے نا، اسے میری طرف سے بال بھی، کھال بھی، ہڈیاں بھی، گوشت، جو دماغ مل رہا ہے. اب سکینہ کا دماغ سکینہ کا نہیں، حسین کا دماغ ہے. اور سکینہ کی جو کھال ہے، خدا کی قسم میں روایت پڑھ رہا ہوں، مصیبت کی میں ابتدا کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بازار شام ہے اور بازار شام میں شہزادی سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بندھے ہوئے ہاتھوں سے بی بی کے گلے میں رسی ہے. کوشش کرتی ہے رسی کو کھینچ کے سجاد کے ساتھ لگے. مولا سجاد کے ساتھ بار بار لگتی ہے، بار بار لگتی ہے. اب بی بی کا کیونکہ قد چھوٹا ہے، سید سجاد کا منہ نیچے جھکا ہوا ہے. مولا سجاد کے قریب آ کے اپنا کندھا کا اشارہ کرتی ہے بی بی. امام سمجھ جاتے ہیں، کہتی سجاد اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے نا، میں ہاتھ باندھ کے تجھے ضرور کہتی. سجاد شمر سے کہے میرے منہ پہ جتنے تماچے مارنے ہیں مار لے، لیکن میرے منہ پر لوہے کے تازیانے نہ مارے. زندگی کم اور دکھ زیادہ. حسین کے سینے پر سونے والی زندگی کم اور دکھ زیادہ. خدا قسم یہ رباب اور سکینہ ایسے دو معجزے ہیں. یہ پڑھتے ہیں ہم لوگ اور واقعی ایسے ہوا. جناب سکینہ کفن تو نہیں ملا نا، اسی کرتے میں دفنا دیا گیا نا. مجھے قسم ہے چادر زہرا کی، جناب رباب کو بھی کفن نہیں ملا. چلو مان جاتے ہیں جناب سکینہ تو ظالم کے شہر میں فوت ہوئی نا، انہیں تو وہاں نصیب ہوا. جناب رباب تو مدینے میں فوت ہوئی نا، انہیں کفن کیوں نہیں ملا؟ جب لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا گیا ہے نا، 3 دن یا 9 دن آل محمد رکے ہیں حسین کی قبر پر. اور جب جانے لگے ہیں نا، مولا امام سجاد نے فرمایا اما رباب اٹھے نا، وطن چلیں. بی بی فرماتی ہیں جن کا ہے انہیں لے جاؤ. کوشش کر کسی پر رو کے احسان نہیں کرنا ہے. اے مومن، جب تیری ہائے نکلتی ہے نا، اللہ جانے کس مومن کے دائیں پہلو میں بیمار کربلا بیٹھا ہوا ہے، اور کس مومنہ کے پاس آ کے جناب زینب کی گود میں سکینہ ضرور آتی ہیں. آج بی بی کا اپنا جنازہ اٹھے گا نا، بیویوں میں جنازہ اٹھایا جائے گا. کہاں نہیں، یہ روایت ہے. بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے مظلوم کربلا کی قبر پہ، قبر ہلی. حسین، تجھے میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے. حسین، مجھے اپنی ماں زہرا کی کنیز سمجھ کے قبر پہ رہنے دے. قبر کے اندر سے آواز ہے، سجاد جیسے ماں کہتی ہے ماں کی مان لے، امام ہو کے حکم نہ دینا. سارے محمل چلے گئے. جناب رباب روایت ہے 1 سال پورا حسین کی قبر پہ رہی. اب اگر انسان سوچے 1 سال میں 4 موسم تو آتے ہیں نا. اللہ آپ کو لے جا بھی موج مومنین گارے کربلا میں چہلم کرنے. اس وقت موسم کربلا کا رات کو -4 ہو جاتا ہے، اور اس وقت نہ کوئی حسین کا قبا تھا، نہ کوئی وہاں درخت تھا. یہ ہے حسین کی رباب. 1 سال کے بعد سرکار حضرت امام سجاد علیہ السلام بابا کی قبر پہ زیارت پہ آئے.
माँ के कदमों पे इमाम हो के माँ के कदमों पे हाथ रख के, अम्मा अम्मा मदीने में एक अज़ादार की कमी महसूस करता हूं। मेरा काम है लफ्ज़ें आपके सामने बयान करना, कोशिश कर, भीख मांग हुसैन की यतीमा पे रोने के लिए। अम्मा एक मातमदार, एक अज़ादार की कमी महसूस कर रहा हूं। इमाम हो के आया हूं, लेके चले गए। जब वहां पहुंचे ना ज़हरा की हवेली में, शहजादी रुबाब ने नज़रत यमीनन व शिमालन, दाएं बाएं देखा, कहा सज्जाद मैंने अपने हुसैन की कब्र पे हाथ रख के वादा किया है जब तक जिंदा रहूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी ना साए में बैठूंगी। इमाम ने कुछ नहीं कहा, शहजादी वहां बैठ गई। शायद मैं और आप सोचे, हाँ, और सुनते भी हम ऐसे ही हैं कि बीबी में साए में न बैठने की कसम खाई थी। अच्छा, साए से मुराद ये नहीं कि धूप में बीबी बैठती थी, धूप में बैठती सारा दिन। रात को शायद बीबी उठ के, नहीं, रात हो या दिन हो, साए से मुराद छत भी है। बीबी छत के नीचे भी नहीं गई। हुसैन की मोहब्बत देखें, ऐसे नहीं मौला मजलूम करबला ने अपनी उम्र की कसम खाई, हुसैन जैसा इमाम अपनी जिंदगी की कसम खा रहा है। और बीबी बैठी है। और कितने मौसम आए, बारिश हो तब भी शहजादी बाहर है, आंधी आए तब भी बाहर है, और अरब की धूप कितनी चिलमिलाती है तब भी शहजादी बाहर है। जो रवायत पढ़ना चाह रहा हूं, एक दिन हेल स्टोन जो होते हैं औले पड़े, और रवायत में है कि ये कोनों वाले तेज नोकों वाले औले पड़े। जैसे ही औले पड़े ना, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाहर थे घर से, घर जब वापस आए औले पड़ते हुए देखे, रो के कहते हैं, ए फुफी ज़ैनब क्या वजह है, मेरी माँ बाहर अब तक बैठी हुई है? कहा हाँ। जब इमाम सज्जाद और जनाब सईदा ज़ैनब पास गए ना, तो जहां जहां पानी था ना, उस पानी का रंग सुर्ख हो चुका था। रो के कहा अम्मा ये क्या है? कहा बेटा तुझे क्या बताऊं, शाम के जख्म दोबारा हरे हो गए हैं। बेटा हुसैन की मोहब्बत में उठ के जा नहीं सकती हूं। कहा नहीं अम्मा चलो अंदर। कहा नहीं, मुझे ये बताओ सज्जाद, मेरे असगर के कातिल का सर आया है? मेरे असगर के कातिल का सर आया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जनाब मुख्तार को खत लिखा, मेरी अम्मा असगर के कातिल के इंतजार में है, तुझे जल्दी कर, मेरे असगर का कातिल का सर भेज। ये खत पढ़ के जनाब मुख्तार ने आंखों पे लगाया, और खुदा की कसम इमामा उतार के मदीने की तरफ मुंह करके कहा, है नबी रसूलुल्लाह, अगर तेरे रोजे पर होता, हाथ तेरी कब्र पे रखता, 10,000 नफल पढ़ूंगा। अगर मुझे असगर का कातिल मिल जाए, उसी दिन मन्नत पूरी हो गई। असगर का कातिल 2-3 और कमीने मिले, उनका सर काटा, बीबी के बारगाह में भेजा। जैसे ही एलची लेकर के सर पास गया ना, अम्मा में सज्जाद बड़े खुश हुए, अम्मा मुबारक हो, अम्मा मुबारक हो, अम्मा मुबारक हो, तेरे असगर का सर आ गया है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अम्मा मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, आपने मुझे आगे से मुबारक नहीं दी। कहा मुझे ये बताओ क्या कह रहे हो सज्जाद? कहा असगर के कातिल का सर आ गया है। बीबी कहती है असगर के कातिल का सर आया है, असगर तो नहीं आया ना। अजरकुमुल्लाह, मेरा असगर तो नहीं आया ना। रोने वालों, जनाब मुख्तार ने 2 शर्तें भी लिखी। कहा एक जनाब सईदा ज़ैनब को कहें मेरे मौला काला लिबास अब तो उतार दे, दूसरा जनाब रुबाब को कहें कि साए में चली जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा फूफी अम्मा, सर भेज के जनाब मुख्तार ने सवाल किया है,
शहजादी का लहजा वही दरबार वाला, अली के लहजे में ढल के कहा, अली हो के सवाल से घबराता है? इमाम वक्त है, क्या मुख्तार ने जन्नत का सवाल किया है? अगर जन्नत का सवाल किया तो मैं अली की बेटी इसी वक्त आसमान से जन्नत को उनके कदमों में उतार देती हूं। कहा, अम्मा जन्नत का सवाल नहीं किया है, मुख्तार ने रो के लिखा है कि मेरी आकाज़ादी, मेरी मुर्शिदाज़ादी ज़ैनब से कहो अब तो काला लिबास उतार दो ना। कहा, ऐ सज्जाद, मुख्तार से यह भी लिख दे, अगर तू मुझे इमाम हो के हुक्म देना कि मैं हुसैन के गम से निकल आऊं तो मैं तुझे ज़ैनब हो के हुक्म दूंगी, तू लहू रोना बंद कर दे। तो लहू रोना। हाँ, घबराते के एक और सवाल भी है ना। चलते हैं रुबाब के पास, दोनों फूफी, और मैंने जो जुमला कहा था ना कि बीबी को भी कफन नहीं मिला, उस जुमले के जवाब के लिए मैंने इतना मुसाहिब पढ़ा है। शायद एक आखिरी रिवायत पढ़ो जनाब सकीना के लिए। जब दिया ना, आए, अम्मा जनाब मुख्तार ने कहा कि मेरी मुर्शिदाज़ादी से कहें, सवाल किया है, साए में चली जाए। बीबी ने ठंडी सांस भरी, दोनों फूफी भतीजे की तरफ देख के ना, अब ये लफ्जें नहीं बयान हो सकती, जो रवायत में लफ्ज लिखे ना। मक्तल वाला कहता है कि शहजादी के हाथ कांपना शुरू हुए और बीबी ने इमाम सज्जाद के एहतराम में उठना चाहा। इमाम फरमाते, अम्मा आज तेरे ऊपर एहतराम मैंने साकत कर दी है, अम्मा मुझे बैठ के बताओ, साए में चलो। एक तरफ से जनाब सज्जाद ने, एक तरफ जनाब ज़ैनब ने जैसे ही उठाना चाहा ना, जनाब सज्जाद ने उठा करके चाहा कि मैं साए के नीचे माँ को ले जाऊं, ठंडा पानी माँ को पिलाऊं, माँ के पांव की तलियां रगड़ूं। जैसे ये सोचना चाह रहे थे, जनाब ज़ैनब की चीख निकल गई। कहा, सज्जाद देख तो सही, रुबाब की तो रूह परवाज कर गई है। जिस मकसद के लिए रवायत पड़ी है, गुस्ल के लिए तैयार किया गया। गुस्ल देने के लिए इमाम सज्जाद खैमे से बाहर बैठ गए, अंदर खैमा लगाया गया गुस्ल देने के लिए। मौला बाहर बैठे हुए हैं, पानी दिया जा रहा है और बीबी थोड़ी देर के बाद इमाम फरमाते हैं, फूफी अम्मा गुस्ल हो गया मुकम्मल? कहा, नहीं सज्जाद इंतजार करो। फिर पूछा, कहा नहीं जमाने का इमाम इंतजार करो। फिर पूछा, कहा नहीं हुज्जत खुदा अभी इंतजार करो। इमाम फरमाते हैं, मैं इमाम होके पूछता हूँ, इतनी देर में तो इंसान कई मैयतों को गुस्ल दे देता है। बीबी सईदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की माँ को गुस्ल देते हुए जनाब ज़ैनब बाहर आई और ये पहला मौका था इमाम सज्जाद के सामने। जनाब ज़ैनब कांपते हुए हाथों के साथ नीचे बैठी और दोनों हाथ अपने बेटे इमाम के जानुओं पर रख के और अपना सर जानुओं सज्जाद पर रख के रो के कहा, सज्जाद जब भी मैं रुबाब का कमीज उतारने की कोशिश करती हूँ, रुबाब का गोश्त साथ आ जाता है। मैं कफन में गुस्ल कैसे दूं? अजरुकमुल्लाह। बस आखिरी एक रवायत सुन लीजिए जनाब सकीना की। न माँ को कफन मिला, उसी कुर्ते में दफना दिया गया, उसी कुर्ते में। और जनाब सकीना की किस्मत उसी कुर्ते में। यकम सफर, 9 सफर या 13 सफर, ये रात जो है ना सैयदानियों के लिए जिंदान में सबसे मुश्किल थी। सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन रात ये रात थी। जब शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा रोई ना, जिंदान शाम में रोई, बीबी बहुत रोई। शहजादी इतना रोई कि यजीद के महल में यजीद के कानों तक आवाज गई।
جب آواز وہاں پہنچی تو اس نے پوچھا, جلدی سے نوکر کو بلایا, ترکی غلام کو, کہا کیا بات ہے, یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگتی ہے. یہ بچی بابا کا سر مانگتی ہے. جب کہا نا بابا کا سر مانگتی ہے, کہا دے دو سر. ایک صندوق میں امام کا سر بند تھا, شہزادی کے پاس لے جایا گیا. کئی دنوں کے بعد بابا کا سر جب دیکھا نا, بس یہی لفظیں ہیں رونے والوں. ابھی شہزادی کا جنازہ بیبیاں اٹھائیں گی, میرا سلام ہو ان بیبیوں پر جن کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شہزادی کا جنازہ بھی اٹھانا چاہیے, جسے قیدی امام نے اٹھایا جنازے کو. اور جیسے بابا کا سر سامنے آیا نا, اب میں لفظ کہنا چاہتا ہوں, مجھے سادات خصوصاً معاف فرمائیں گے, میلے اور جلے ہوئے کرتے سے سکینہ نے بلا تشبیہ بابا کے سر کو صاف کیا. ادھر صاف کرتی جاتی ہے, ادھر بابا کے سر کے بوسے لیتی ہے, ادھر صاف کرتی جاتی ہے, ادھر بوسے لیتی ہے. اب بابا کے ہونٹوں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے بابا جان آپ چلے گئے, مجھے مٹیوں پہ سونا پڑا. بابا جان آپ چلے گئے, آپ کے بعد مجھے شمر نے تماچے بہت مارے ہیں. بابا جان آپ کے بعد میرے گوشوارے بھی اتار لیے گئے. بابا جان میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے وہ زمانے میں چیز دیکھی ہے جو میرے جیسی عمر کی بچیاں نہیں دیکھتی ہیں. حسین کے لب ہلے, سکینہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا میری سواری کو دوڑایا گیا, میں سواری سے نیچے گر گئی. بابا میرے پاؤں زخمی تھے, میں چل نہیں سکتی تھی, میرے پاؤں میں کانٹے تھے, میرے آنکھوں میں میرے کانوں میں خون تھا. بابا میں چل نہیں سکتی تھی, شمر آ گیا, میں دوڑنا چاہتی تھی. بابا اس کمینے نے میرے بالوں سے پکڑا, کبھی دائیں کبھی بائیں. اجرکم اللہ, ماتم کرو ماتم کرو ماتم, ہر بندہ ماتم کرے, خدا واسطے ماتم کرو, اپنے سینے پہ ہاتھ مارو. بابا 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 میرے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. بابا خود گھوڑے پہ سوار تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بابا خود گھوڑے پہ سوار تھا, میرے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اس کے ایک ہاتھ میں تازیانہ تھا. تازیانہ سنتے رہتے ہو, جو شہزادی نے کہا تھا خدا قسم ایک ہاتھ میں تازیانہ ہے. اس تازیانے کی جو مٹھی ہے بابا وہ لوہے کی تھی. کبھی میرے دائیں پہلو میں مارتا ہے, کبھی بائیں پہلو میں مارتا ہے. بابا بابا دیکھ, میرا کرتا میرے جسم سے الگ نہیں ہو سکتا. بابا دیکھ میرے زخم اتنے ہیں. دادی زہرا کو صرف 3 پسلیاں ٹوٹی تھی نا. بابا میری پشت زخمی ہے, میرے رخسار زخمی ہے, میرا سر زخمی ہے, میرے بازو زخمی ہے, میرا ہاتھ زخمی ہے. جب یہ کہا نا حسین کے سر نے تڑپنا شروع کر دیا. جیسے تڑپنا شروع کیا نا, خدا قسم دیکھا بابا کو تڑپتا دیکھ نہیں سکی. بابا کے منہ پہ منہ رکھا, جناب ام کلثوم نے نبض پہ ہاتھ رکھا, کہا زینب ان للہ و انا الیہ راجعون. اس گلندان میں آواز آنا شروع ہوئی, واہ حسینا واہ حسینا واہ حسینا واہ حسینا.